الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدۃ نساء العالمین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر ہجوم کیا گیا، جگر گوشہ رسول کو دھمکایا گیا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو جلانے کی دھمکیاں دی گئیں اور ایسا کیا بھی گیا، اور کہنے والے نے کہا کہ میں اس گھر کو گھر والوں پر جلا کر راکھ کر دوں گا۔ یہ سب اہل سنت کی معتبر کتاب المصنف جو ابن ابی شیبہ کی ہے اس میں صحیح اور متصل سند کے ساتھ موجود ہے۔ ابن ابی شیبہ جن کا سن وفات 235 ہجری ہے اور یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں۔ اس روایت پر ایک نام نہاد علمی کتابی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور بقول ان کے کہ یہ روایت جعلی ہے، اور اس کی دلیل وہ یہ دے رہے ہیں کہ مولانا اسحاق نے ان کو فون کر کے یہ بات بتائی ہے۔ یہ ہے جناب بابوں کے خلاف بات کرنے والے صاحب کی اپنی علمی تحقیق کا معیار، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دیکھیے بہت سادہ سی بات ہے، اہل سنت ہی کے معیار پر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ روایت جو المصنف ابن ابی شیبہ میں نقل ہوئی ہے یہ جعلی ہے یا صحیح السند ہے۔ آئیے پہلے اس روایت کے راویوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا راوی اس روایت کا محمد ابن بشر، اہل سنت کے نزدیک یہ ثقہ راوی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ان سے روایات نقل ہوئی۔ امام نسائی، ابن حجر عسقلانی اور دیگر نے ان کو ثقہ یعنی قابل اعتماد اور معتبر کہا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک یہ ثقہ اور معتبر راوی ہے۔ دوسرا راوی اس روایت کا عبید اللہ ابن عمر، ثقہ ہے، بخاری و مسلم میں ان سے روایات نقل ہوئی ہیں۔ تیسرا راوی اس روایت کا زید ابن اسلم، یہ بھی ثقہ ہے، معتبر ہے، سیاہ ستہ میں ان سے روایات و احادیث نقل ہوئی ہیں۔ چوتھا راوی اس روایت کا اسلم ادوی، یعنی زید ابن اسلم اپنے والد اسلم سے روایت کر رہے ہیں۔ اسلم بھی ثقہ ہے، اور اس شخص اسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ مدینے میں پایا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ روایت کے خلیفہ دوم نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو جلانے کی دھمکی دی۔ اس واقعے کے، اس روایت کے چاروں راوی اہل سنت کے نزدیک ثقہ ہیں، معتبر ہیں، اور یہ روایت سند متصل سے روایت ہوئی ہے۔ اور یہاں پر اسلم جس پر اس روایت کی سند منتہی ہو رہی ہے، اس واقعے کا عینی شاہد ہے، نہ کہ صرف وہ اس واقعے کا عینی شاہد ہے بلکہ اس جرم میں شریک بھی ہے۔ آگ لگانے کے لیے جو لکڑیاں جمع کی گئیں ان میں یہ اسلم جو ہے وہ شامل ہے، اور آپ دیکھیے کہ اس جرم میں وہ شریک بھی ہے اور کس ڈھٹائی کے ساتھ وہ اس واقعے کو بیان کر رہا ہے، اور اہل سنت کی کتابوں میں یہ ثقہ راوی ہے۔ لیکن یہاں پر اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ اسلم اس وقت حضرت عمر کی غلامی میں نہیں آیا تھا، اس لیے بقول ان کے کہ وہ اس روایت کو نہیں مانتے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کن کے چبائے ہوئے جملے آپ بولتے ہیں، ہماری ان ریسورسز تک بھی رسائی ہے، آپ تو نام نہیں لیں گے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلم نے وہ زمانہ مدینے میں پایا ہے جس زمانے کا یہ واقعہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ حضرت عمر کی غلامی میں آنے یا نہ آنے کا روایت نقل کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اس روایت سے فرار اختیار نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلم ادوی سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایات نقل ہوئی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ 6 ہجری کے واقعات کی روایت صحیح بخاری میں اسی اسلم سے نقل ہو رہی ہے، تو اس وقت بھی تو وہ حضرت عمر کی غلامی میں نہیں آیا تھا۔ اور آپ کا المصنف ابن ابی شیبہ کی اس روایت سے فرار تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ جس چین آف نیریٹر سے المصنف کی روایت نقل ہوئی ہے اسی چین آف نیریٹر سے روایات صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہیں۔
یہ دیکھیے آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہی ہیں یہ روایات کہ زید ابن اسلم روایت کرتا ہے اپنے والد اسلم سے. یہاں پہ میں اپنے برادران اہل سنت کو متوجہ کروں کہ کسی بھی بات کی صحت کے لیے دو چیزیں ہیں، یا روایت یا درایت. روایت کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا اور اہل سنت ہی کی کتابوں کے تمام حوالے دیے کہ یہ صحیح السند روایت ہے، بلکہ اعلیٰ درجات صحت کے اوپر ہے، اور معتبر ترین کتابوں سے یہ ثابت ہے. اور درایت کے اعتبار سے بھی اس واقعے کا انکار ممکن نہیں ہے، جس کا اعتراف علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب الفاروق میں کیا ہے. اہل سنت کی قداور شخصیت ہیں علامہ شبلی نعمانی. انہوں نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھا. دیکھیے آپ اسکرین پہ پوری روایت حوالہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اور علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں تاہم درایت کے اعتبار سے اس واقعے کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے. دیکھیے بالکل واضح بات ہے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو جلانے کی دھمکیاں دی گئیں. یہ بات روایت اور درایت دونوں سے ثابت ہے، اور دونوں سے اس بات کا انکار ممکن نہیں ہے. اسی لیے اہل سنت کے معتبر اور جید محققین نے بھی اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے اور اسے تسلیم کیا ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء میں دیکھیے یہ پوری روایت جو ہے وہ لکھی ہے، اور شرط بخاری و مسلم پر اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. دوسرا حوالہ المصنف ابن ابی شیبہ تحقیق ناصر ابو حبیب. دیکھیے آپ پوری روایت انہوں نے یہاں پہ نقل کی اور اس کے بعد لکھا صحیح. تیسرا حوالہ المذکر فی التذکیر والذکر، انہوں نے شیبانی کی اور پوری سند کے ساتھ اس روایت کو لکھا، اور وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ اسنادہ صحیح. اب جب روایت اور درایت دونوں سے اس واقعے کا انکار ممکن نہ ہوا تو یہ کہا گیا کہ بھائی دھمکی ہی تو دی تھی، آگ تو نہیں لگائی تھی. اللہ اکبر. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو یہ جملے کہہ کر دھمکانا ہی انسان کے ڈوب کر مر جانے کے لیے بہت کافی ہے. کاش اس زمانے کے مسلمانوں نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کو پہچانا ہوتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار بتا کر گئے تھے. لیکن اب بھی وقت ہے. خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے معاملے پر آپ خود تحقیق کریں. سنی سنائی باتوں پہ نتیجہ نہ نکالیں، بالتحقیق نتیجہ نکالیں، اور اس معاملے میں مناظرے کی بجائے محاسبہ نفس کے عنوان سے تحقیق کریں. یہ خاتون جنت کی عظمت کا معاملہ ہے، یہ شیعہ سنی کا معاملہ نہیں ہے. یہ معاملہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہے. ہم تو صرف بطور گائیڈنس کے آپ کو یہ باتیں بتانا چاہتے ہیں کہ ذاتی طور پر دیانتداری کے ساتھ تحقیق کریں تاکہ حق تک پہنچ سکیں. اپنا منہ پھیرا سے ناراض اٹھ گئی زہرا، سے بلتے نبی پہ ڈھائے ستون